ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے سامعین مکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے آپ کے جانثاروں میں سے سب سے اعلیٰ اور مقام اور رتبہ پانے والے صحابی رسول جنہیں خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی نیابت آپ کا مسلح جن کے سپرد ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مسلح امامت
خود جنہیں سپرد کیا، وہ ہستی جو انبیاء کے بعد تمام مخلوقات میں سے افضل البشر بھی ہے، انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جن کے فضائل، جن کی تعریف اللہ نے اپنے قرآن میں کی ہے، جن کی تعریف اور جن کی فضیلت کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے کہ جنہیں بالاجماع تمام صحابہ نے انہیں اپنا امام اور خلیفہ مانا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو فطری طور پر اللہ نے انہیں پیدا ہی مسلمان کیا، دور جہالت میں ہو تو اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام خرابیوں سے، تمام جہالتوں سے دور رکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہالت کا دور ہے، زناکاری کا دور ہے، آپ نے کبھی زناکاری نہیں کی، شراب کا دور ہے، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ رکھا ہے، اور گویا صدیق اور نبی میں فرق کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں آپ کے اندر اتنے کمالات موجود ہیں، وہ صفات، وہ اخلاق، وہ چیزیں موجود ہیں جو نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں صدیق اور نبی میں فرق یہ ہے کہ صدیق اکبر میں جو نبی کے اندر صفات ہوتی ہیں، صدیق اکبر میں وہی صفات، وہی چیزیں موجود تو ہیں، فرق اتنا ہے کہ نبی کے منصب پر، نبی کے سر پر اللہ نبوت کا تاج سجاتے ہیں، تاج رکھتے ہیں۔ صدیق پر اللہ نے نبوت کا تاج نہیں رکھا، باقی ساری صفات موجود ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں دنیا میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے، اگر دنیا میں میرا کوئی خلیل ہوتا تو وہ ابوبکر صدیق ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق
اللہ فرماتے ہیں واتخذ ابراہیم خلیلا، کہ وہ اللہ کے خلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دنیا میں خلیل ہوتا تو وہ صدیق اکبر ہوتے۔ گویا بتلانا یہ کہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں دنیا کی مخلوقات میں سے کسی کی محبت دل میں نہیں ہوتی، کسی مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ جو خلیل کے درمیان ہوتا ہے، ایسا تعلق میرا مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے دل میں تو اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں اللہ کی جگہ ہے۔ اگر بالفرض مخلوقات میں سے میرے دل میں کسی کی جگہ ہوتی، کوئی میرا خلیل ہوتا، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہوتی۔ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر وہ صفات ایسا کردار موجود ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل بن سکتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اور گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے خلیل ہیں۔ اب دونوں کی مماثلت اور جوڑ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے امتحانات لیے، اللہ نے مجھ سے اپنی جان مانگی تو میں نے اپنی جان پیش کر دی، آگ میں کود گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انہوں نے بھی یہی کیا کہ مصطفیٰ کے لیے سب امتحان دے دیے، سب کچھ قربان کر دیا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان آگ کے حوالے کر دی، اسی طرح مصطفیٰ کے خلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی جان مصطفیٰ پر پیش کر دی اور غار میں ٹھہر گئے۔ ہجرت والے سفر میں آپ لے کر جا رہے، پہاڑیوں کا سفر آیا تو صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے۔ غار میں پہنچے اور وہاں غار کی صفائی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ تفصیلی واقعات بہت ہیں یہاں پر اس سفر میں۔ بہرحال سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو
کرنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، یہاں تک کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خواہش ہے، فکر ہے کہ آپ کے آرام میں خلل نہ آئے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، جس طرح اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے وطن چھوڑنے کی قربانی مانگی، ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی دی اور ہجرت کر دی، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے امتحان لیا کہ اے میرے خلیل میری خاطر اولاد کو چھوڑ دو، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مصطفیٰ کی خاطر اپنی اولاد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا، اور یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے صدیق مہر کتنا ہے، مہر کیا ادا کیا جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا ہاں ٹھیک ہے مہر دینا تو ہے، شریعت کا حکم ہے، لیکن مہر بھی میں اپنی طرف سے خود ہی ادا کروں گا، اور ہجرت کے سفر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اس سفر میں جو مشکلات کا سامنا ہوا ان سب مشکلات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری اولاد بھی قربانیاں دے رہی ہے، پورا گھرانہ خاندان قربانیوں میں اس تکلیف میں شریک ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام وہ جو ہے باہر کے حالات واقعات معلومات دے رہا ہے، پہنچا رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے وہ کھانے پینے کا انتظام روٹے یہ پہنچا رہے ہیں، اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے وہ بھی قربانیاں دے رہی ہیں، کہ جب ابو جہل اور اس کے ساتھی تلاش کرتے ہوئے انہیں یقین ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے حجرے مبارک میں نہیں ہیں تو ضرور صدیق اکبر کے پاس گئے ہوں گے، صدیق اکبر کے گھر پہنچ کر ابو جہل حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ صدیق اور نبی کہاں ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے پتا تو ہے، معلوم بھی ہے کہ کہاں گئے ہیں، لیکن میں بتاؤں گی نہیں،
بتا نہیں سکتی، یہ راز ہے نبوت کا، نبوت کا راز نہیں جو بتا سکتی۔ ابو جہل کو تو اور غصہ آیا، یا تو یہ صاف کہہ دیتی کہ میں جانتی نہیں ہوں، یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں جانتی ہوں، پھر کہہ رہی ہے میں بتاتی بھی نہیں۔ اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ چہرہ لہولہان ہو گیا، گر پڑی۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن نبوت کا راز فاش نہیں کیا۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس وقت جھوٹ بھی نہیں بولا۔ اگر یہ کہہ دیتی کہ مجھے معلوم نہیں، پتا نہیں، تو یہ جھوٹ ہو جاتا۔ تو آج لوگوں کو، اسلام کے دشمن کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ صدیق اکبر کی بیٹی نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ سچوں کا خاندان ہے، صدیق کا خاندان ہے، جو خود بھی سچے ہیں، خاندان بھی سچا ہے۔ اس لیے تمام مشقتیں برداشت کی، لیکن نبوت کا راز نہیں بتایا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانیاں پیش کی ہے۔ گویا صدیق اکبر نے اپنی جان کو بھی پیش کیا، وطن بھی نبی کے لیے چھوڑا، اولاد کو بھی پیش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال بھی سب پیش کر دیا، نبوت پر قربان کر دیا۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنا وطن بھی چھوڑا، اولاد بھی قربانی بھی دی، اولاد کی اور مال کی قربانی بھی دی ہے، جان کی قربانی بھی دی ہے، آگ میں کود کر۔ وہ اس لیے اللہ کے خلیل بنے، اللہ کا خلیل کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی گویا مصطفیٰ کے خلیل ہے، مصطفیٰ کے یار ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی سب کچھ نبوت پر قربان کر کے یہ منصب اور مقام حاصل کیا ہے۔ اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب سب کچھ قربان کیا، پھر نتیجہ کیا دیا، صلہ کیا ملا؟ اللہ نے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر انہیں امامت عطا فرمائی۔ نتیجہ قربانیوں کا یہ ملا کہ وہ امام بنے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبوت پر سب کچھ قربان کیا، تو نتیجہ یہ ملا، نبی فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ نبی اپنی زندگی میں آخری ایام میں فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرماؤ کہ میری جگہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ نبی بھی اپنے یار، اپنے خلیل کو امام بنا کر جا رہے ہیں، اپنا منصب، اپنا عہدہ سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری تفصیل بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ صحابہ سے عرض کرو، لوگوں کو کہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا امام بنائے اور وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی یا رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر تو کمزور دل ہے، نرم دل ہے، آپ کا مصلی، وہ آپ کا مصلی خالی دیکھ کر اپنے آپ کو وہاں ٹھہرا نہیں سکیں گے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضبوط انسان ہیں، آپ انہیں حکم دے دیں، وہ نماز پڑھا دیں۔ آپ نے وہی ارشاد فرمایا، پھر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر آ کر نماز پڑھائے۔ جب بار بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی عرض کیا، گزارشات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے
غصے میں آ کر فرمایا کہ ایسا میں یہ کیا کہوں ابو بکر کو کہوں آپ اور باتیں کرتی ہیں؟ تو پھر ملا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے منصب پر آ کر مصلی پہ آ کر لوگوں کو نماز پڑھانا شروع کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ خلیل اللہ اپنے اللہ کے خلیل بنے تو انہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے برداشت کیا، سب کچھ قربان کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کے خلیل بنے، انہوں نے بھی سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کیا۔ پھر نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے امام بنایا اور امامت کا منصب عطا فرمایا۔ نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مصطفیٰ نے اپنے امام اور نائب الخلیفہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام